پاکستان دنیا کا ایک خوبصورت ترین اور 4 موسم رکھنے والا اور ہمہ وقت یہاں پر جو ہے وہ ریتیلی زمینیں، پہاڑی زمینیں، آباد زمینیں اور برف باری والے علاقے. مقصد پاکستان میں اگر میں 2 لفظوں میں مختصر کروں تو یہ دنیا کا وہ واحد ملک ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی تمام نعمتیں موجود ہیں. ٹھیک ہے. اب پانی کا جہاں تک مسئلہ ہے، پانی کا مسئلہ دیکھیں، دنیا میں ایک ایسے ملک بھی ہیں جن کے پاس نہری نظام نہیں ہے ہی نہیں. بیسیکلی طور پر ان کے پاس، میں دنیا میں ایسے ملکوں میں گیا ہوں، میں نے ایگریکلچر پہ کام کیا ہے، دنیا کے دوسرے ملکوں میں بھی گیا ہوں میں ایگریکلچرسٹ کے حیثیت میں. تو وہاں میں نے دیکھا کہ نہری نظام کے نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے. وہ پانی کو فلٹر بھی کرتے ہیں، پانی کو صاف کرتے ہیں اور اس پانی کو ایگریکلچر کے لیے یوٹیلائز بھی کرتے ہیں. پاکستان میں پانی کا ایشو اگر مجھ سے پوچھیں گے تو پانی کا ایشو ہے ہی نہیں. پاکستان میں وافر مقدار میں پانی ہے. پانی کا یہاں مس یوز ہوتا ہے، پانی کا غلط استعمال ہوتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان میں کوئی ایگریکلچر پالیسی ہے ہی نہیں. آپ کے ملک کی کوئی ایگریکلچر پالیسی ہونی چاہیے. سب سے پہلے آپ کی پانی کی صحیح ڈسٹریبیوشن ہونی چاہیے، آپ کی پانی کی منصفانہ تقسیم ہونی چاہیے. چاروں صوبوں میں منصفانہ تقسیم ہونی چاہیے. پھر ہر صوبے میں جو ہم سندھی میں کہتے ہیں مونڈھ کے زمیندار، جو سب سے پہلے زمینداری ہوتی ہے نہر پہ اور سب سے آخر میں ٹیل کے زمیندار کہتے ہیں، ان کے درمیان میں ایک منصفانہ تقسیم ہونی چاہیے. وہ اس طرح کی ہونی چاہیے جتنا پانی ان زمینداروں کو ملتا ہے جو منڈ میں ہیں یا دریا نہروں کے جو فرسٹ فیز میں ہوتے ہیں، اور اتنا ہی پانی ان کو ملنا چاہیے جس وہ لاسٹ فیز میں ہوتے ہیں. یعنی کہ کسی کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں ہونی چاہیے. اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ پانی یہاں ایک ہی نہر پر آپ دیکھیں گے اگر 20 واٹر کورس ہیں تو جو 7 زمیندار حکومت میں بیٹھے ہیں ان کے لیے نہ کوئی قانون ہے، نہ کوئی میڈیا ہے، نہ کوئی سوشل میڈیا ہے. وہ بے تاج بادشاہ ہیں، وہ اپنی مرضی سے پانی پیتے ہیں، وہ پانی ضائع کر رہے ہوتے ہیں. اور جو 13 زمیندار ایسے ہیں جو غریب ہیں یا اینٹی اس گورنمنٹ ہیں، وہ بالکل ان کو ناپ کا پانی بھی نہیں ملتا جو ان کا حق ہے. اب پچھلے سال سے ایک کورٹ نے آرڈر، ہائی کورٹ نے، جو بدین ڈسٹرکٹ کے زمیندار گروورز تھے، انہوں نے ایک قانون ہائی کورٹ میں پٹیشن داخل کی اور جج صاحب نے ایک آرڈر کیا کہ پانی پہنچایا جائے. تو ایریگیشن کے والوں نے کیا کیا کہ 1932 جب یہ بیراج سسٹم لانچ ہوا تھا، اس ٹائم پہ روڑی کینال کے جتنے بھی برانچز، بیراجز اور شاخیں ہیں ان پر نول لگائے. نول کہتے ہیں جو 5 فٹ لمبا ایک پائپ ہوتا ہے. اب وہ ناپ کیا تھی جو 1932 میں 1932 والی ناپ، اچھا اس کو بھی پانی کو کراس کرایا 5 فٹ کے پائپ سے. 5 فٹ کے پائپ سے جب وہ پانی کراس ہوتا ہے تو وہ بھی اپنی ناپ کا آدھا ہو جاتا ہے، پریشر ٹوٹ جاتا ہے کیونکہ اس کا فلو دیر سے کھلتا ہے. اچھا، یہ پانی تب کی ڈیزائن ہے جب ہمارا روہڑی کینال 9000 کیوسک پہ چلتا تھا اور اس وقت اس کی جو آبادی تھی وہ 5-6 لاکھ ایکڑ پہ تھی. پھر آگے چل کے اس کی 12 لاکھ ایکڑ پہ ہوئی. جب ہم اپنا پڑھتے تھے تو روڑی کینال ایک لیسن تھا سندھی میں، اس پہ لکھا ہوتا تھا کہ روڑی کینال کی آباد زمینیں 12,65,000 ایکڑ. اس وقت روڑی کینال کی آبادی ہے 25 لاکھ ایکڑ. 25 لاکھ کم و بیش 25 لاکھ ایکڑ کو روڑی کینال آباد کرتا ہے. اور روڑی کینال پر اس وقت جو ڈسچارج ہے پانی جو ہے وہ 16 سے 17,000 کیوسک پانی ہے. تو اس حساب سے روڑی کینال کے جو بھی واٹر کورسز ہیں ان کو 1932 کی ماپ سے ریوائز کر کے دوبارہ ان کی ڈیزائن کو ری ڈیزائن کیا جائے، ان میں رعایت دی جائے، اور چاہے اس سسٹم اتنا اچھا بنایا جائے کہ وہ جو بڑے بااثر زمیندار ہیں یا چھوٹے زمیندار جو پیسے دے کر پانی چوری کرتے ہیں ان کو بھی باؤنڈ کیا جائے، لیکن ان کو اپنے حصے کا پانی دیا جائے. اور اس سسٹم سے آپ پانی کو آخر تک بھی لے جا سکتے ہیں. یہ ہوگی ایک منصفانہ ورچ اس کے طور پر. اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ پانی کے ساتھ سب سے بڑی جو ناانصافی ہو رہی ہے، پنجاب سے لے کر سندھ تک کی میں بات کر رہا ہوں، کسی کو ٹارگیٹ نہیں بناتے ہوئے، وہ یہ ہے کہ ایک جگہ اتنا پانی ہے کہ پانی میں ڈوب کر ہماری زمینیں خراب ہو رہی ہیں. یعنی پانی کی زیادتی کی وجہ سے وہ زمینیں خراب ہو رہی ہیں، زمین کی لائف ختم ہو رہی ہے. اچھا، ایک جگہ ایسی ہے جہاں زمینیں سوکھ کر آباد نہ ہونے کی وجہ سے خراب ہو رہی ہیں. دونوں صورتوں میں ہمارے ملک کی زرعی زمین کی زندگی ختم ہو رہی ہے.
اچھا، یہ سب سے بڑا فیوچر میں ہماری نسلوں کا نقصان ہے کہ ہماری زمین کی لائف کم ہو رہی ہے، اور اس کا مین ریزن جو ہے وہ پانی کی غیر منصفانہ تقسیم ہے۔ اچھا، تیسری بات اب آئیں ہم، جو میں پہلے بات کر رہا تھا کہ دنیا کے ملکوں میں ہم گئے جہاں نہری سسٹم ہی نہیں تھا۔ اب آپ کو دنیا کی ٹیکنالوجیکل جو ہے، اس وقت دنیا پوری ٹیکنالوجیکل ہو گئی، ٹیکنالوجیکل وار ہے، ٹیکنالوجی سے چلیں گے تو آپ دنیا سے مقابلہ کر سکتے ہیں۔ اب آپ فلڈ، آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں، اب تیسرا سال پی ٹی آئی گورنمنٹ کا مکمل ہوا، ان 3 سالوں میں ایک رونا ہم سنتے آ رہے ہیں۔ میں کسی کی فیور یا ڈس فیور نہیں کر رہا، ایک جنرل بات کر رہا ہوں کہ بھائی یہ ہر گورنمنٹ یہ کہتی ہے یہ پچھلی گورنمنٹ کا برڈن، ہر گورنمنٹ یہ کہتی ہے یہ پچھلی گورنمنٹ کا برڈن، لیکن اچھے ایڈمنسٹریٹر جو ہوتے ہیں وہ یہ نہیں کہتے کہ اس نے یہ کیا، وہ ریزن نہیں بتاتے، وہ چیلنجز سے نمٹنے کے طریقے بتاتے ہیں کہ یہ چیلنج ہمارے سامنے آ گیا، اس سے نمٹا کیسے جائے گا۔ یہ 3 سال سے ایک ہی کہانی بتائی جا رہی ہے کہ پچھلی گورنمنٹوں نے غلط کیا، ہم مانتے ہیں، پچھلے 10 سالوں میں غلط ہوا، ہم مانتے ہیں۔ اب آپ نے کون سی پالیسی ترتیب دینی ہے، آپ کیا ان چیلنجز سے نمٹنے کے لیے، یہ صرف آپ نے صرف ایک ہی راگ آلاپ نہ ہے کہ بھئی یہ مسئلے کا حل نہیں، آپ مسئلے کا حل بتائیں۔ بیماری تو سب کو پتہ ہے بھئی یہ کینسر ہے، اب آپ بھی بتائیں گے یہ کینسر ہے، وہ بھی بتائیں گے یہ کینسر ہے، یہ بھی بتائیں گے کہ یہ مسئلے کا، 3 سال این آر او نہیں دوں گا، ہاں، اسی چیز یہ نہیں، یہ مسئلے کا حل نہیں، لڑائی میں ہی سارا مسئلے کا حل یہ نہیں، مسئلے کا حل یہ ہے کہ گورنمنٹ کو ایک پالیسی دینی چاہیے کہ ہم جو پالیسی لے کے آئیں گے، پچھلے حکمران جو غلطیاں کر گئے یا چوری کر گئے یا کرپشن کر گئے یا جو کچھ بھی کر گئے، اس کا حل یہ حل آج تک کسی نے نہیں، یعنی کینسر کا نام تو بار بار بتا رہے ہیں، جو عوام جانتی ہے یہ کینسر ہے، لیکن کینسر کا علاج کوئی نہیں بتایا آج تک۔ تو اس کا آج بھی بہترین حل یہ ہے کہ پاکستان کی ایگریکلچر کو بوسٹ کیا جائے، کیونکہ زیادہ تر لوگ پاکستان کے 70 to 80% لوگ جو ہے وہ ایگریکلچر سے تعلق رکھتے ہیں، کسی نہ کسی صورت میں ایگریکلچر سے کماتے ہیں۔ ایگریکلچر اس وقت پاکستان کی بالکل بیٹھی ہوئی ہے۔ پچھلی گورنمنٹ، نواز شریف صاحب کی جو گورنمنٹ تھی، اس میں پاکستان کی گورنمنٹ کی طرف سے فرٹیلائزر پر اچھی خاصی سبسڈی تھی، ڈی اے پی 2500 روپے کا مل رہا تھا، این پی جو تھا وہ 1600-1700 روپے کی بیگ مل رہی تھی۔ اب تو سر بہت ساری اب وہ سارے چیزیں دگنی ہو گئی نا، دگنی سے بھی زیادہ 100% قیمتیں، سبزی ختم کر دی گئی۔ تو اب حکومت کو چاہیے کہ ایگریکلچر کو وہ اس لائن پہ لے کے آئیں جو جس لائن پہ دنیا چل رہی ہے۔ اب دنیا کے ساتھ چلیں گے تو ہم اس معاشی جو معاشیات کی جنگ ہے اس میں دنیا سے لڑ سکیں گے، دنیا کے ساتھ چل سکیں، کیونکہ دنیا نے تو کارخانے، فیکٹریاں، انڈسٹریاں اتنی لگا دیں، اتنا کام کر دیا کہ وہ تو ہر میدان میں آگے نکل گئے۔ لیکن ہماری جو بیسک ایگریکلچر ہے، جس پہ ہم سانس لیتے ہیں، جس پہ ہم اپنے بچوں کا پیٹ پالتے ہیں، پاکستان دنیا کا وہ ملک ہے جس کے 70% لوگ اپنی خوراک، اپنی جو گندم یا چاول کی صورت میں اپنا اناج گھروں میں رکھتے ہیں، جانور پالتے ہیں، دودھ دہی اپنے، اس لیے یہ قوم زندہ ہے، ورنہ ان حکمرانوں کی جو پالیسیاں ہیں اس کی وجہ سے یہ قوم مر چکی ہوتی ہے۔ بہت شکریہ شاہ۔ اسد اللہ نیازی کے ساتھ ڈاکٹر نوید، 72 نیوز۔